حاضرین، یہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، تو گزشتہ جمعہ بھی ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور حج کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ آج ہم لوگ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حج اور قربانی کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اسلامی عبادات میں قربانی کے عمل کو بھی ایک بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل ہے، یعنی جانور کی قربانی کرنا، اور قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود دین اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی علامت کے طور پر جانور کی قربانی کرنے کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے ٹھیک بعد سے ہی جاری ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور ان لوگوں کو تم آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے حق کے ساتھ سناؤ۔ ان دونوں نے جانور کی قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جانور کی قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود دین اسلام کی تاریخ۔ مزید یہ کہ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی قربانی تو بلا شبہ قبول ہوگی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ قربانی دراصل تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حج اور قربانی ہے یہ دراصل جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے، آپ کے میتھڈ کو فالو کرنا ہے اور آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم حج اور قربانی کی حقیقی اسپرٹ اور ایسنس کو سمجھنا چاہتے ہیں، پرپس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ اور اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب سے تقریباً 4000 سال پہلے پوری دنیا میں شرک کا ڈومیننس ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شرکیہ ماحول میں مایوس ہو رہے تھے، وہی وہ ماحول تھا جس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح اولاد دے۔ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کہا کہ فبشرہ بغلام حلیم، یعنی پس ہم نے اس دعا کے جواب میں ابراہیم کو ایک صالح، بردبار اور حلیم فرزند اور اولاد کی خوشخبری اور گڈ نیوز دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 175 سال کی عمر ملی۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس پوری عمر میں آپ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمام انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچایا، حتیٰ کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود تک بھی آپ نے خدا کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ایک میں ہسٹوریکل پوائنٹ واضح کر دوں کہ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ بادشاہ نمرود نہیں بلکہ حمورابی تھا، لیکن بہرحال یہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ ہے، اس سے اس پورے معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے علاقے ار میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، آپ کے والد کے نام کے اوپر بھی تاریخی اعتبار سے گفتگو موجود ہے، لیکن اس سے بھی حقیقی واقعات اور سبق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے پورے ٹیلنٹ کے ساتھ خدا کے میسج کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا اسٹرگل کیا، لیکن کوئی بھی آپ کا میسج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عراق سے مائیگریٹ کرنے کی پلاننگ کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے علاقے سے مائیگریٹ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے اور مائیگریٹ کرتا ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ لوگوں کا ہجوم نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ موجود تھے، ایک آپ کے بھتیجے اور ایک خود آپ کی بیوی، آپ کی وائف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انفیکٹ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری کا ایک فیز کمپلیٹ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا ایک نیکسٹ فیز اور فائنل فیز شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ریوائیول کی پلاننگ کی۔ جب اس علاقے میں تمام نون علاقے میں، آبادی والے علاقے میں شرک کا غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک نئی نسل کو علاقے سے، پاپولیٹڈ علاقے سے، سیولائزڈ علاقے سے بالکل ڈیٹیچ کر ان کی اپ برنگنگ کی جائے، تاکہ وہ بنے بنائے ماحول سے الگ ہو کر حقیقت اعلیٰ پر غور و فکر کر سکے۔ اسی پرپس کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کا سلیکشن ہوا۔ اسی نازک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا۔ یہ خواب دراصل آخری نوعیت کا خواب تھا، جس کے ذریعہ یہ دیکھنا مطلوب اور مقصود تھا کہ کیا ابراہیم خدائی مشن کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح جھونک دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عین اسی موقع پر خواب دیکھا۔ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے تھوڑے لائق ہو گئے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا۔ اس خواب اور باپ اور بیٹے کی گفتگو کا جو منظر ہے جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے، اس پر غور کیجئے اور دیکھیے باپ اور بیٹے کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کی اپ برنگنگ کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پھر جب اسماعیل وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، وہ مطلب اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان ریسپانس یہ کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو آپ کے رب نے جو کچھ حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، مجھے آپ یقیناً صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے درمیان پائیے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے مطابق، خواب تو خواب تھا، اس کے ذریعہ اصل یہی دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم ہر قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس دین کے لیے لگانے کو تیار ہے یا نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر غور کیجئے کہ آپ نے خواب کو انٹرپریٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے خواب کو ایز اٹ از لیا اور اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے اور پھر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن و حدیث اور بائبل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھایا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اب ایک عظیم قربانی دینی ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اسماعیل کو ایک عظیم ترین قربانی کے ذریعہ چھڑا لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈھا آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو، یعنی اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو ریگستانی علاقے میں بسا دیا، اور پھر وہیں سے ایک نئی نسل کی تیاری کی شروعات ہو گئی۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ بہت زیادہ قابل ذکر اور سبق آموز ہے کہ دیکھیں ایک خاتون نے کس طرح ایک ہسٹری بنائی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی فیملی کو اس ریگستانی علاقے میں، مکہ کے بیابان علاقے میں جا کے چھوڑا، تو اس وقت ہاجرہ نے پوچھا، اور ایسا پوچھنا بہت ہی نیچرل تھا کہ اے ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے بڑھتے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا کہ ابراہیم بتا تو دیجئے کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں ہمیں اس طرح چھوڑ کر؟
ابراہیم نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت حاجرہ نے، کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم اس سوال کے اوپر ٹھہر گئے اور کہا کہ ہاں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کی زبان سے حضرت حاجرہ نے یہ رپلائی سنا، حضرت حاجرہ نے کہا کہ اذن لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت حاجرہ کا ایک ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو وہاں چھوڑا اور اسی نسل سے وہ نسل تیار ہوئی جسے ہم بنو اسماعیل کہتے ہیں، اور اسی بنو اسماعیل میں بالآخر 570 عیسوی میں خدا کے آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں آخری طور سے نبوت کی ذمہ داری دی گئی۔ یہی وہ بنو اسماعیل کی جنریشن ہے جس جنریشن سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گروہ اور وہ قوم ملی، جس قوم کو، جس گروہ کو آج ہم اصحاب رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے ایک ہسٹری بنائی ہے، پوری ہیومن ہسٹری میں ایک ہسٹری بنائی ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر جھونک کر خدا کے دین میں پہلی مرتبہ یہ تاریخ رقم کی کہ خدا کے دین کو فکری مرحلے سے نکال کر انقلابی مرحلے تک پہنچا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں کے مطابق پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مور اور لیس 1,24,000 پیغمبر آئے۔ دوسری روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ پیغمبر آئے، لیکن قرآن کے اپنے خود بیان کے مطابق یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی لوگوں کے پاس خدا کا پیغمبر آیا لوگوں نے ان کا استقبال استہزاء اور مذاق کے ساتھ کیا۔ پیغمبروں کی ہسٹری میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ واحد تاریخ ہے جبکہ آپ کی پشت پر ایک مضبوط ترین ٹیم تیار ہوئی، جس ٹیم نے آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے وہ سب کچھ کیا جو آپ نے اور آپ کے دین نے، یعنی اللہ کے دین نے ان سے مطالبہ کیا۔ رائی کے دانہ برابر بھی اصحاب رسول نے کسی بھی موقع پر کوئی ایکسکیوز نہیں لیا اور نہ ہی کوئی ڈھیلائی دکھائی۔ یہی وہ تاریخ ہے جسے دراصل حج کرنے والے حج کے مقام پر اور قربانی کرنے والے قربانی کے مقام پر، یعنی تمام دنیا کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو اپنے اپنے مقام پر دہراتے ہیں۔ حج کرنے والے حج کے دوران اور قربانی کرنے والے جانور کی قربانی پیش کر دراصل اسی تاریخ کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہی تاریخ، وہی واقعات جو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کے اوپر گزرے تھے خدا کے عظیم ترین منصوبے کو آخری مرحلے تک پہنچانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سیکنڈ فیز میں اپنے دین کے ریوائیول کی شروعات کی، جس کو آخری انجام تک پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے اس کو تمام دنیا تک پہنچانے کا اسٹرگل جاری کر دیا۔ یہ جو حج اور قربانی ہے دراصل اسی تاریخ کو ریپیٹ کرنا ہے، اور اس تاریخ کو ریپیٹ کرتے ہوئے خدائے رب العالمین کے سامنے اس بات کا عہد اور کمٹمنٹ کرنا ہے کہ خدایا ہم بھی اپنے آپ کو اس تاریخ کا حصہ بنائیں گے، ہم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی تاریخ کا حصہ بنائیں گے، ہم بھی اپنے آپ کو تیرے دین کے خاطر لگائیں گے، ہم بھی تیرے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ خدا کے دین میں اور حج میں قربانی کا عمل دراصل ایک عظیم ترین عمل ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جاری ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دراصل اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا۔ جانور کی قربانی دراصل ایک علامتی قربانی ہے، یہ کوئی حقیقی قربانی نہیں ہے۔ حقیقی قربانی جانور کی قربانی کو کر اپنے آپ کو خدا کے دین میں جھونکنے کا وعدہ اور عہد ہے۔ تو جو لوگ قربانی اور حج کے بعد دراصل اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا حج مبرور بنے اور قربانی حابیل کی طرح قبول ہو جائے۔ قربانی کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک طرف قربانی کی یہ اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلسل جاری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو قربانی کے عمل نے ایک عجیب امپورٹنس اور ایک عجیب گلوری ہی لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، بلیور کو یہ کہہ دیا کہ اب یہ میرے شعائر میں سے ہے، یہ میرا شعیرہ ہے، یعنی میری یادگار اور میرا سمبول ہے، جو بھی بلیور ہوگا اس کی پریکٹس قیامت تک اس کو جاری رکھے گا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ قربانی کی حیثیت ہمارے اوپر کس طرح کی، کس نوعیت کی، فرض ہے، واجب ہے، مسنون ہے، کیا ہے؟ اس اعتبار سے جب آپ قرآن و حدیث اور آثار کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ جمہور صحابہ، جمہور فقہا، جمہور سلف کے درمیان یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ ایک مسنون عمل ہے اور نفلی عبادت ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جو کبھی قربانی کرتے بھی تھے اور کبھی نہیں بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہی نہیں تھے، لیکن آخر کیا معاملہ تھا؟ اس کے پیچھے دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کا یہ عمل اس لیے تھا کہ تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی بھی ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اس وجہ سے جب آپ اصحاب رسول کے اقوال کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے آثار میں، تو آپ یہ پائیں گے مثلا ابو بکر، عمر وغیرہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے، جانور کی قربانی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے اپنے اوپر واجب قرار دے دیں۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے کہ احناف کی رائے اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ احناف یعنی حنفی مسلک جو ہے، حنفی مسلک میں قربانی واجب ہے، لیکن حنفی مسلک کے علاوہ جمہور فقہا، جمہور صحابہ، خود صحابہ کے درمیان یہ جو قربانی تھی، قربانی مسنون اور نفلی عبادت مانی جاتی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قول پر آپ غور کیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ایک مرغی کی یا مرغہ کی قربانی کروں اور بقیہ رقم کو یتیم اور بدحال مسکین کو دے دوں۔ ایسا کرنا مجھے قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابن عباس کے بارے میں ان کا غلام یہ کہتا ہے کہ ابن عباس نے مجھے 2 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ اس سے گوشت لے آؤ، اور جو بھی راستے میں ملے اس سے کہہ دینا کہ یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ تو عام طور سے اصحاب رسول کا یہی رویہ رہا ہے، تابعین کے بھی یہی اقوال ہمیں آثار میں ملتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات کیا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قربانی واجب نہیں ہے کہ نفلی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک فیملی میں اگر 8-10 لوگ ہیں تو کیا تمام لوگوں کی طرف سے جانور کی قربانی پیش کی جائے گی؟ بعد کے زمانے میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایک فیملی ہے، ایک فیملی میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں جن کے پاس دولت ہے تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے جانور کی قربانی ضرور پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث پر اب غور کیجئے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں جو قربانی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کیا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ فخر کرنے لگے، اور پھر اب یہ موجودہ صورتحال ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس سے معلوم ہوا، صریح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے۔ قربانی ضرور کرنا چاہیے، جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اسے قربانی ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کی شرعی حیثیت جان کر۔ اس کی 2 حیثیت ہے، ایک تو شرعی حیثیت کیا ہے اور مقاصد قربانی کیا ہے۔
بغیر ان کے جانے ہوئے ہماری قربانی کہیں ایسا نہ ہو کہ قابیل کی قربانی کی طرح ہماری قربانی بھی ہمارے منہ پر مار دیے جائے۔ قربانیاں یا نیکیاں جو دین میں بتائی جاتی ہیں، اس کے اصل اجر تو ہمیں آخرت ہی میں ملیں گے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں ہمارے نیکی کے اجر دکھنے لگتے ہیں، جیسا کہ حابیل کی قربانی میں ہمیں دکھا۔ تو دو باتیں ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن اب یہ سمجھیے جو حقیقت ہے وہ کیا کہ قربانی ہے کیوں؟ محض جانور کی قربانی کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا عمل ہے؟ جانور کی قربانی کر دینا، 3 دن خوب دھوم مچا کے قربانی کرنا، پھر سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ غور کیجئے کہ ایسا نہیں لگتا کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے محض ایک رسم اور ریچولز بنا کر رکھ دیا ہے، حالانکہ دین اسلام میں تمام اعتراضات کے باوجود جانور کی قربانی ایک عظیم ترین عمل ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت ٹھیک اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک ماسٹر اپنے لوگوں کو ایک حکم دیتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس حکم میں لوگ اپنے آپ کو شامل کریں، اس شمولیت کے اظہار کے لیے لوگ ٹوکن کے طور پر کچھ چیزوں کو ماسٹر کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوکن ہے یہ ہماری طرف سے ہم تمام لوگوں کو اس کام میں لگانے کی ایک علامت ہے۔ یہی دراصل قربانی کا معاملہ ہے۔ قربانی کر ایک مسلمان خدا کے سامنے حقیقی طور سے یہ عہد کرتا ہے کہ خدایا میں یہ جانور کی قربانی کر رہا ہوں، یہ تو نے ہی دیا، میں تیری طرف اسے واپس کرتا ہوں، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے خاطر قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم منکا ولک، کہ اے رب العالمین یہ تو نے دیا اور یہ میں تیرے ہی طرف لوٹاتا ہوں۔ اسی طرح قربانی کی دعاؤں میں ایک دعا آپ یہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم جانور کی قربانی کریں لیکن ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا نہ ہو تو میں آپ کو بلین ٹائم کہتا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری قربانی شاید قربانی نہ ہو۔ قربانی تو وہ قربانی ہے کہ آدمی قربانی کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھونک دینے کے لیے تیار ہو۔ ہر آدمی اپنی قربانی کا ایک ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ سائنس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے، بلو لٹمس ٹیسٹ۔ 3 دن جب ہم قربانی کرتے ہیں اپنے جانور کی تو اس کے بعد سے لے کر اگلے عید الاضحیٰ تک ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم دل سے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم دل سے اپنی دولت کو نکالتے ہیں، جانوروں کو خریدتے ہیں، تو جانوروں کو 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک جو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد سے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کے بعد بھی اپنی دولت کو خدا کے دین میں بارضا خوشی سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے لگانے کو تیار ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بعد بھی پورے سال خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی کتاب کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے قربانی کے عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ایک طرف قربانی کرتے وقت یہ دعا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اے اللہ تیرے لیے ہے، یعنی میری قربانی بھی اور میرا جینا اور مرنا بھی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس قربانی کے بعد میں جیوں گا تو تیرے لیے جیوں گا اور میں مروں گا تو میں تیرے لیے مروں گا۔ یہ ہے جانور کی اسپرٹ، جانور کی قربانی کی اسپرٹ۔ محض جانور کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے جانور کی قربانی کرنے کی اسپرٹ کو زندہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح دوران حج، حاجی کی زبان پر جو سب سے زیادہ کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے ہم ترانہ حاجی بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ لبیک، حاضر ہوں خدایا، حاضر ہوں،
تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، تمام بادشاہی تیرے لیے ہے، اے رب العالمین میں حاضر ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے کلاس میں یہ کیوں کہتا ہے؟ جب ایک ٹیچر اٹینڈنس لے رہا ہوتا ہے اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یس سر، یعنی لبیک۔ اسے عربی میں آپ جو یس سر کہتے ہیں اسے عربی میں اگر کہنا ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ لبیک، یعنی آئی ایم ہیئر، آئی ایم پریزنٹ۔ تو ایک حاجی یہ کہہ کر کیا ظاہر کرتا ہے؟ اگر آپ کلاس کے اندر یس سر کہنے کی حقیقت کو جانتے ہیں تو آپ دوران حج لبیک اللہم لبیک کہنے کی بھی حقیقت کو سمجھ گئے۔ اگر آپ کلاس کے اندر یس سر کہنے کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں کہ یس سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر میں حاضر ہوں، اب آپ کلاس میں مجھے جو بھی پڑھانا چاہیے آپ پڑھائیے، میں پڑھوں گا۔ ٹھیک اسی طرح ایک حاجی خدا کے سامنے یہ عہد کرتا ہے۔ یہ جو لبیک یعنی تلبیہ ہے یہ دراصل عہد کے الفاظ ہیں۔ حاجی خدا سے عہد کرتا ہے کہ خدایا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، اب تجھے جو کچھ حکم دینا ہے مجھے حکم دیجئے خدایا، میں حاضر ہوں۔ میں اسی طرح ابراہیمی میسج کو آگے پہنچاؤں گا جس طرح حضرت ابراہیم کے خاندان والوں نے پہنچایا تھا۔ اے اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں اسی طرح تیرے دین کو تمام انسانیت تک حج سے لوٹنے کے بعد پہنچانے کی کوشش کروں گا جس طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں اسی طرح یہاں سے لوٹ کر تیرے دین کے لیے اسٹرگل کروں گا جس طرح تیرے آخری نبی رسول پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ماننے والے یعنی اصحاب رسول نے کیا تھا۔ آپ کو تاریخ معلوم ہوگی کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر اصحاب رسول کے درمیان پھیل گئی تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس صحابی کے گھوڑے کا رخ جس طرف بھی تھا وہ صحابی اسی طرف چل پڑا، کوئی صحابی وہاں سے دوبارہ مدینہ واپس نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ جنت البقیع میں یا مکہ مدینہ میں دونوں مقامات پر بڑے بڑے صحابہ کے مزارات موجود نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری میں یعنی 10 ہجری میں اپنا آخری حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آپ کا آخری حج۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ جائے سیرت کی کتاب اٹھائے اور سیرت کی کتاب اٹھا کر پیغمبر اسلام کے آخری خطبے کو یعنی آخری پبلک لیکچر کو سنے کہ پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا۔ تمام میسیجز کو پہنچانے کے بعد خدا کا آخری رسول کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا آخری رسول اپنے ماننے والوں کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابی کو یہ کہہ رہا ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اب غیر موجود تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ تاریخ اور روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنا آخری خطبہ دے دیا تو اس خطبے کو کے دینے کے بعد آپ نے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ اب یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود تک یہ بات پہنچا دیں، کیونکہ جو غیر موجود ہوتے ہیں یعنی جو ایبسنٹ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ پریزنٹ والے لوگوں سے زیادہ سنسیئر اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ خدایا کیا میں نے پہنچا دیا؟ خدایا میں نے پہنچا دیا۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کا دین جو انہوں نے ہمیں دیا، اور یہ ہے ذمہ داریاں۔ یہ جو جانور کی قربانی ہے یہ پھر جانیے کہ جانور کی قربانی اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، جو کچھ پہنچے گا وہ قربانی کرنے کے بعد آپ کا عمل پہنچے گا۔ قرآن میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی تمہارے جانور کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچے گا، جو کچھ پہنچے گا وہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو کچھ کرنے کا حکم دے اسے کرنا اور جس چیز کے کرنے سے روک دے اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
حقیقی قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قربانی کی حقیقت اور اسپرٹ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قربانی کے بارے میں آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو ہم کسی غیر مسلم کو کھلا سکتے ہیں؟ تو ضرور کھلا سکتے ہیں۔ آپ قربانی کا گوشت ہی نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے کھلائیے۔ یہ تہوار ہے، تہوار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سماج کا ہر طبقہ ایک دوسرے سے قریب آئے، ایک دوسرے سے نیئر آئے، اس طرح ایک دوسرے کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں دور ہو، آپس میں پیار اور محبت بڑھے، بھائی چارہ بڑھے۔ تو قربانی کا گوشت ضرور کھلائیے۔ قرآن میں تو صاحب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو تم خود بھی کھاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو تمہارے دروازے پر مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے گوشت کے استعمال کا معاملہ خود کھائیے، اور پھر ان لوگوں کو بھی کھلائیے جو آپ کے گھر پہ نہیں پہنچتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ قناعت میں رہتے ہیں، چھپاتے ہیں اور بہت زیادہ شرم و لحاظ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچائیے۔ وہ لوگ جو آپ کے دروازے پہ آ جائیں، دوست، احباب، رشتہ دار، سب تک آپ اس گوشت کو بانٹیے، پہنچائیے۔ یہی قربانی کی اسپرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔